السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، آج ہم لیسن نمبر 25 کلاس 10th سبجیکٹ بیالوجی اور ٹاپک سمبیوسس کے لحاظ سے ڈسکس کریں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے میوچولزم کو ڈسکس کیا تھا اور اس سے ایک دن پہلے والے لیکچر میں ہم نے پیراسٹزم کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اسی سمبیوسس کے تیسری مثال، تیسرے حصے کومینسلزم کو ڈسکس کریں گے۔ کومینسلزم مختلف جانداروں کے مابین خوراک حاصل کرنے کا ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں ایک کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کو نہ تو فائدہ ہوتا ہے نہ ہی نقصان ہوتا ہے۔ کومینسلزم از اے ریلیشن is an association in which one organism is benefited and the other does not harm or benefited۔ یہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے، ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں ایک جاندار کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے کو نہ تو نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے رشتے کو، ایسے تعلق کو کومینسلزم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پودوں کی مثال لیں تو پودے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، کچھ شربز ہوتی ہیں جو جھاڑی دار ہوتی ہیں، اور کچھ درخت ہوتے ہیں جن کا باقاعدہ تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، ان کی لکڑی ہوتی ہے۔ تو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے پودوں کے اوپر اگتے ہیں لیکن وہ اس درخت سے یا اس پودے سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، نہ تو ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں، نہ ہی ان کے زائلم اور فلوئم ٹیشوز کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ ہی ان کی ایپیڈرمس یا ان کے کسی کارٹیکس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صرف وہ ایک پودے پر رہنے کے لیے جگہ لیتے ہیں اور پھر وہاں پر اگتے ہیں، انہیں ایپی فائٹس کہتے ہیں۔ کومینسلزم کی یہاں پر جو پودوں کے لحاظ سے مثال لی جا رہی ہے وہ ہے ایپی فائٹس۔ ایپی فائٹس ایسے پودے ہوتے ہیں جو دوسرے درختوں کے تنوں پر یا شاخوں پر اگتے ہیں اور پھر وہ ماحول سے، نمی میں سے پانی لیتے ہیں اور فوٹوسنتھیسس کے ذریعے خوراک تیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنے ہوسٹ پلانٹ سے کچھ بھی خوراک کے طور پر حاصل نہیں کرتے یا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو ایسے رشتے کو، اس میں ایپی فائٹس کو تو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ اسے رہنے کی جگہ مل رہی ہے، یہاں رہ کر وہ فوٹوسنتھیسس کر سکتا ہے، جبکہ اس ہوسٹ پلانٹ کو نہ تو فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ اس ریلیشن کو، اس رشتے کو کومینسلزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جانوروں کے لحاظ سے ایک مثال ہے سکر فش۔ سکر فش ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جو ایک بڑی مچھلی ویل کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ جو بڑی مچھلی ہوتی ہے ویل، یہ سمندر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں خوراک حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے۔ تو سکر فش اتنی چھوٹی مچھلی ہوتی ہے کہ اس کا وجود بڑی مچھلی ویل کے لیے بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک بڑا درخت اور ایک چھوٹی جڑی بوٹی۔ جتنی جسامت اس بڑی مچھلی کی ہوتی ہے، سکر فش اس سے کہیں چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا وزن بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو جب بڑی مچھلی خوراک حاصل کرنے کے لیے سمندر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتی ہے تو سکر فش بھی اس کے جسم پر اپنے سکر کے ذریعے چمٹ جاتی ہے۔ تو جہاں بڑی مچھلی کو خوراک ملتی ہے، تلاش ہو جاتی ہے، تو وہاں ساتھ میں یہ سکر فش بھی اپنی خوراک حاصل کر لیتی ہے وہاں سے۔ اس طرح بڑی مچھلی نے تو ویسے ہی خوراک حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے جانا تھا، اس کو نہ تو فائدہ ہوتا ہے نہ ہی نقصان ہوتا ہے، جبکہ جو سکر فش ہوتی ہے جو اس کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اس کو باقاعدہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں سے ویل مچھلی کو خوراک ملتی ہے وہاں پر سکر فش کو ملتی ہے۔ تو اس طرح اس میں سکر فش کو فائدہ ہو رہا ہے اور ویل بڑی مچھلی کو نہ تو فائدہ ہو رہا ہے نہ ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان اکٹھا رہنا اور خوراک حاصل کرنے کا یہ رشتہ
کومینسلزم کہلاتا ہے۔ کومینسلزم دوبارہ سن لیں، ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے خوراک حاصل کرنے کا جس میں دو جاندار ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے عرصے کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے اکٹھے رہتے ہیں اور پھر خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ایسے رشتے کو کومینسلزم کہتے ہیں، اور اس میں ایک جاندار کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے جاندار کو نہ تو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی نقصان ہوتا ہے۔ ایسا رشتہ کومینسلزم کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک میں ہم فطرت کا تحفظ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی فطرت کو، اپنی نیچر کو اس ماحول کی آلودگی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔